شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ حضرت نزال ابن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہمارے سامنے خطبہ دیا۔ پہلے انہوں نے خداوند عالم کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اے لوگو، جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہو پوچھ لو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یہ بات سن کر حضرت سعصع بن سوحان جو کہ اصحاب امیر المومنین میں سے تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا امیر المومنین، دجال کا خروج کب ہوگا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سعصع، بیٹھ جاؤ، اللہ نے تمہاری بات سن لی ہے اور اسے تمہارا مقصود بھی معلوم ہے۔ خدا کی قسم، اس مسئلے میں مسئول سائل سے عالم تر نہیں ہے، لیکن اس کے خروج کی کچھ علامتیں ہیں جو لفظ بلفظ متواتر پوری ہوتی رہیں گی۔ اگر تم چاہو تو ان علامتوں سے تمہیں آگاہ کر سکتا ہوں۔ سعصع بن سوحان نے عرض کی، یا امیر المومنین، بالکل ارشاد فرمائیے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھنا۔ خروج دجال کی علامات یہ ہیں کہ جب لوگ نماز کو مار ڈالیں گے اور امانت کو ضائع کر دیں گے، سود کھانے لگیں گے اور رشوت لینے لگیں گے، لوگ مستحکم اور بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنے لگیں گے، دین کو دنیا کے بدلے فروخت کیا جائے گا، اور سفہا جو کہ ایسے بے پرواہ اور غیر ذمہ دار اشخاص جنہیں اپنے فرائض منصبی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، ان کو بڑے بڑے کاموں پر مامور کیا جائے گا، اور لوگ عورتوں سے مشورہ کرنے لگیں۔ جب لوگ ہوا و ہوس کی پیروی کرنے لگیں اور ایک دوسرے کے خون کو بے قیمت سمجھنے لگیں اور علم کو انسان کی کمزوری سمجھا جائے گا اور ظلم و ستم باعث فخر سمجھا جائے گا، جب حکمران فاجر اور وزراء ظالم ہوں گے، اور جب عرفاء خائن ہوں گے اور قاریان قرآن فاسق ہوں گے، اور جب جھوٹی گواہیاں ظاہر ہو جائیں اور فسق و فجور، بہتان تراشی، گناہ و سرکشی کا اعلانیہ رواج ہو جائے گا، جب قرآن مزین کیے جائیں گے اور مسجدوں میں نقاشی کی جائے گی، مسجدوں کے مینارے طویل بنائے جائیں گے اور صف بندیاں کثرت سے ہونے لگیں اور خواہشوں میں اختلاف ہو جائے گا اور معاہدے ٹوٹ جائیں گے اور وقت موعود قریب آ جائے گا، بیویاں حرص دنیا میں اپنے شوہروں کے ساتھ تجارت میں شریک ہونے لگیں گی، فاسق انسانوں کی آوازیں بلند ہوں گی، یعنی بس انہی کی ہی سنی جائے گی، اور قوم کا سردار ان کا رذیل ترین شخص ہوگا۔ فاسق و فاجر شخص کو اس کے شر کے ڈر سے پرہیزگار کہا جائے گا اور جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی، خیانت کار امین بنایا جائے گا، اور گانے والی عورتیں آلات موسیقی ہاتھوں میں لے کر گانا گانے لگیں گی، جب لوگ اپنے گزشتہ افراد پر لعنت بھیجنے لگیں اور عورتیں زین پر سوار ہونے لگیں، جب عورتیں مردوں سے اور مرد عورتوں سے مشابہ ہو جائیں، گواہ گواہی طلب کیے بغیر ہی گواہی دینے لگے اور دوسرا اپنے دوست کی خاطر خلاف حق گواہی دے، اور لوگ علم دین کو غیر دین کے لیے حاصل کریں گے اور دنیا کے کام کو آخرت کے کام پر مقدم قرار دیں گے، لوگ بھیڑوں جیسے پر بکری کی کھال پہن لیں گے
اور ان کے دل مردار سے زیادہ مستعفن ہوں گے اور صبر سے زیادہ تلخ ہوں گے۔ یاد رکھو، جب ایسا زمانہ آ جائے تو عجلت اور سرعت سے کام لینا اور بہت جلدی کرنا۔ اس زمانے میں سکون کے لیے بہترین جگہ بیت المقدس ہوگی۔ انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب ہر شخص وہاں سکون کی تمنا کرے گا۔ یہ سن کر مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام اسبغ بن نباتہ تھا۔ اس نے عرض کی، یا امیر المومنین، دجال کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ کہ دجال سعید بن سعید ہے۔ وہ شخص شقی ہے جو اس کی تصدیق کرے، اور وہ سعید ہے جو اس کی تکذیب کرے۔ وہ اصفہان نامی ایک شہر اور یہودیہ نامی ایک گاؤں سے خروج کرے گا۔ اس کی داہنی آنکھ نہیں ہوگی اور دوسری آنکھ پیشانی پر ہوگی جو صبح کے ستارے کی طرح روشن ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چیز ہوگی جمے ہوئے خون کی طرح، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر تحریر ہوگا جسے ہر پڑھا لکھا اور جاہل پڑھ سکے گا، اور وہ سمندروں کو پار کرے گا۔ سورج اس کے ساتھ چلے گا اور اس کے سامنے دھوئیں کا پہاڑ ہوگا۔ اس کے پیچھے ایک سفید پہاڑ ہوگا جسے لوگ غزہ سمجھیں گے۔ وہ شدید قحط کے زمانے میں خروج کرے گا اور ایک سفید گدھے پر سوار ہوگا۔ اس کے گدھے کا ایک قدم 1 میل کی مسافت کے برابر ہوگا۔ زمین اس کے قدموں کے نیچے سے سمٹتی جائے گی۔ وہ جس پانی کے قریب سے گزرے گا وہ قیامت تک کے لیے خشک ہو جائے گا۔ وہ بلند آواز سے خطاب کرے گا جسے مشرق و مغرب تک جنوں انس اور شیطان سبھی سنیں گے، اور وہ اپنے خطاب میں کہے گا کہ اے لوگو، میرے پیچھے آؤ کہ میں ہی وہ ہوں جس نے خلق کیا اور توازن و اعتدال بخشا اور رزق مقرر کیا، پھر ہدایت کی۔ پس میں تمہارا خدا بزرگ و برتر ہوں۔ مگر وہ دشمن خدا جھوٹا ہوگا اور ایک آنکھ والا ہوگا، کیونکہ وہ تو کھانا بھی کھائے گا اور بازاروں میں چلے گا پھرے گا، جبکہ ہمارا رب تو نہ کھانا کھاتا ہے، نہ ایک چشم ہے، اور نہ ہی بازاروں میں چلتا ہے، اور نہ ہی وہ فنا پذیر ہے۔ اس زمانے میں دجال کے اکثر پیروکار زنا زادے اور سبز ریشمی لباس والے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالی شام کی ایک پہاڑی پر جس کا نام عقبہ عفیق ہوگا، وہاں دجال کو قتل کرے گا۔ یہ قتل اللہ تعالی جمعے کے دن 3 ساعت بعد اس شخص کے ہاتھوں کروائے گا جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔